نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللہ تعالیٰ برابر ہی سالوں سے توفیق دے رہا ہے کہ کچھ دین کی باتیں، طریق کی باتیں سنا دیا کرتا ہوں. کبھی کبھی حضرت شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے، جو بیان کرنے جانے رہتے تھے کہ روزانہ بیان آسان تھوڑے نہ ہے. ہم لوگ کہتے تھے، سب سے نہیں کرتے تھے، ہم سے چونکہ ہم لوگ رہتے تھے کہ روزانہ بیان کرنا آسان تھوڑے نہ ہے. وہ فرماتے تھے تو ہمارے کتنا مشکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ روزانہ مفید مضمون کا سامنے آ جانا، سنا دینا، یہ اللہ کا فضل و کرم. ابھی دیکھیے بیٹھا کھولا جو ہے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی پسند کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ محمد معصوم جو حضرت مجدد صاحب کے صاحبزادے ہیں، 7,000 خلیفہ تھے ان کے ہندوستان میں. 7,000. بہت لوگ ان سے منسوب تھے. 7,000 جب خلیفہ تھے تو لاکھوں مرید رہے ہوں گے. ان کا یہ مکتوب ہے، 3 جلدوں میں ہے، کیونکہ حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے. اس سے یہ حقیر بھی جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو یہی لے کر کے سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں، اس شعر کا کمال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شعر کا کمال عالم آخرت سے وابستہ ہے. آپ وہاں سے یہاں آئے، ابھی سفر تمام نہیں ہوا ہے، جب تک کہ آخرت تک پہنچ جائے. اسی سفر کے درمیانی ایک حصہ ہے جو آپ رکے ہوئے ہیں. جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پر ہم چل رہے ہیں، تو اس کے کیا آداب ہیں، کیا حقوق ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. فرماتے ہیں 3 جلدوں میں ہے، لیکن حضرت کے زمانے میں میرا خیال فارسی میں تھے، اب تو اردو ہو گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس شعر کا کمال عالم آخرت سے وابستہ ہے. یہ شعر، سلوک، تصوف، یہ سب اس کا تعلق اللہ سے ہے. جب تک وہاں نہ پہنچ جائے کوئی کامیابی نہیں. کوئی 1 کوس پڑھا رہا، کوئی 2 کوس پڑھا رہا. امام محمد صاحب کہتے ہیں یہ وہ راستہ طویل ہے کہ کوئی 1 کوس پڑھا رہا، کوئی 2 کوس پڑھا رہا. بہت کم لوگ ہیں جو عقیدہ پہنچتے ہیں. خود خواجہ محمد معصوم نے لکھا ہے کہ ہلاک شدگوں کے انبار لگے ہوئے ہیں راستے میں، اور سب سے بڑی ہلاکت کی چیز ہے راستے میں عجب ہے. اپنے حال پر ناز کرنا، دوسروں کو کم سمجھنا، اپنے کو برتر سمجھنا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ اس طریق میں. چل رہا ہے لیکن جتنا آگے بڑھا اتنے پیچھے چل رہا ہے، ہٹ رہا ہے. عجب، بندار، اس راستے میں موت ہے. سب سے بڑی چیز مضر اس طریق میں بندار ہے، غرور ہے. اللہ سب لوگوں کو محفوظ رکھے. بہت اس کی مثالیں ہیں. لکھا خواجہ سے انبار ہے، ہلاک شدہ لوگوں کے انبار لگے ہوئے ہیں راستے میں. جتنی گاڑی جائے چلے جائیے، بمبئی سے ہماری کسی گاڑی الٹی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، کوئی مر گیا، کوئی جی. اتنی سفر میں تو یہ سفر تو بہت ابھی سفر ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو بچائے. روتے تھے، ماں گنگوہی ڈرتے تھے، ماں تھانوی ڈرتے تھے، حضرت حاجی صاحب ڈرتے تھے، ڈرتے ہی رہتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق کے آداب کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے. اب اخیر میں سنا رہا ہوں خواجہ محمد معصوم کی 3 جلد ہے. اس شعر کا کمال عالم آخرت سے وابستہ ہے. جب تک کہ وہاں اگر آپ بمبئی گئے
اور تھوڑی دور سے چلے آئے، سفر میں تو گئے لیکن پہنچے نہیں. یہ سفر سلوک جو شریعت کا دین کا ہے، اس کا تعلق آخرت سے اگر تم بخیر خوبی پہنچ گئے تو کامیاب ہے. اللہ ہم سب کو دعا کرنا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس طریق کو ہمارے لیے آسان کر دے. بہت مشکل طریقے فرماتے، بہت مشکل. لیکن مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قدم اس کا لاکھوں کا لاکھ میں طے ہو جاتا غنیمت ہے. یہ جو اپنے طور پر چلو گے تب. اور پھر لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نگاہ کرم ہو جائے تو 1 منٹ میں طے ہو جائے گا. بہت سناتے تھے، ماں گنگوئی کا جملہ ہے، مجھے نکال لیجیے کہیں نہ کہیں. یہ مجلس میں سناتے رہتے تھے حضرت تسلی کے لیے. کہا اس کا ایک حصہ قدم لاکھوں کا لاکھ سال چاہیے اس کے حد طے کرنے کے لیے، لیکن جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اس کے لیے آسان. بہت سے اس طریق میں لوگ آئے، جا رہے تھے تبت جا رہے تھے، کہیں کہیں ہے تبت یا اور ایک جگہ ہے پہاڑی، خود خاطر گئے. کچھ دیر اس شیخ کے خدمت میں رہے. انہوں نے ایسی توجہ کی کہ صاحب خلافت ہو گئے اور پھر جا کے وہاں کام کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے طریق کو آسان فرما دیں. جو مشکل ہے اس کو آسان کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، آسان ہے. بہرحال فرماتے ہیں اس شہر کا کمال عالم آخرت یہاں نہیں ہے، نہ بمبئی ہے، نہ انگلینڈ ہے، نہ امریکہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو وہی ہے، سیدھے چلے جاؤ. اس شہر کا کمال عالم آخرت سے وابستہ ہے، اور اس عالم فانی کے معاملات اس عالم آخرت کے معاملات کے ساتھ ایک نمونہ ہے. عالم آخرت یہ دنیا ہے، پھر اس کے بعد آخرت ہے. طریق بھی ایسا ہی ہے. یہاں کا طریق 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد پہنچ جائیں گے، اور وہاں لاکھوں لاکھ چلو تب بھی نہیں جاتے. مگر پھر وہاں کا وہی نہیں سب کہا، مگر پھر اللہ کا فضل ہو جاتا منٹوں میں طے ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگان دین ایسے ہی رہے، جس دن گئے اسی دن بیٹھ ہوئے، اسی خلافت دیا جا بیٹھ کرو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کی آسانیاں پیدا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. اس شہر کا کمال عالم آخرت سے وابستہ ہے، اور اس عالم پانی کے معاملات اس عالم آخرت کے معاملے کے ساتھ ایک نمونہ ہے. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے دوا بہت سب نمونہ ہے. آگے بڑھو، چھوڑو اس کو. وہ وہی سمندر کے مقابل شبنم کا حکم رکھتے ہیں. سمندر ہے، یہاں کے جو مشقت ہے وہ شبنم کی طرح ہے. آپ کو پار کرنا ہے 7 فرش سمندر، لیکن اللہ کا کرم جب ہو جاتا ہے تو اس شبنم کو بھی پرواہ دے کر دیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العجز و فخری، عاجزی میرے لیے فخر کی بات ہے، قدرت نہیں ہے. حدیث ہے العجز و فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اعمال کو لیے خدا کے دروازوں پر کھڑے تھے، کوئی تلاوت کے ذکر، اور یہ بندہ عاجزی کو لے کے سامنے گیا، سب کا دروازہ بند، یہ دروازہ کھل گیا. العجز و فخری. اب کتنی عمل کر رہے ہو، سمجھو کہ اللہ کے لائق کبھی نہیں. جتنا یہ چیز ہوگی، جتنا عاجزی. العجز و فخری بہت عمدہ جملہ ہے، حدیث ہے. عاجزی میرے لیے فخر ہے، قدرت نہیں، کمال نہیں، عاجزی فخر ہے. وہاں کا تحفہ عاجزی ہی ہے. وہاں سب کچھ عاجزی نہیں ہے. اللہ کیا ہے، عاجزی کا سوال ہی نہیں ہے. جو عاجزی لے کے جائے گا اس کی قدر ہوگی. نیستی، اپنے کو نیس کرنا، اپنے کمالات سے قطع نظر کرنا. حضرت تھانوی سے پوچھا وہاں بیماری دریا بازی کہ حضرت مسئلہ ندوی نے کہ حضرت جو کسی علم رکھتا ہے تو کیسے کبھی کیا ہوتا علم نہیں ہے رہے گا اس کے لیے میں.
حضرت تھانوی نے جو بھی جواب دیا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں قطعی نظر اپنے صحیح کا اس کو ثمرہ نہ سمجھے، یہ اس کے حق ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اتنا مطالعہ کیا تھا، کتاب لکھا تھا، یہ کیا وہ کیا، نہیں. سمجھو کہ اللہ نے کرایا ہے. اگر اسے اپنے پورے عمل کو اللہ کی طرف منسوخ کرے گا، اس کے اندر قوت آ جائے گی، برکت آ جائے گی. اور جو اپنے تک رکھا تو جیسے تم پانی، تمہارا عمل بھی پانی. ماشاء اللہ صاحب کا خاص مسلک فنا. اللہ تعالیٰ نے ترک دعویٰ سب سے اہم مودی چیز اس طریق میں دعویٰ ہے. تو سب سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ ترک دعویٰ. جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کی عنایت سمجھو، لطف و کرم سمجھو. اللہ ہم سب کو یہ ہے طریق تو مولانا یہی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. حضرت ماشاء اللہ صاحب بھی مسجد میں بیٹھے تھے، سب لوگ بیٹھتے تھے. خواجہ صاحب نے کہا، نہیں حضرت بات تھانوی نے کہا کہ بعض لوگ ایسا بیٹھتے ہیں کہ ان کو دنیا معافیہ خبر نہیں رہتی. ہماری مجلس میں خواجہ صاحب نے کہا تو ماں شاہ اللہ صاحب سے، مانا شاہ اللہ صاحب مجھے سے اللہ تمہاری متعلق کہہ رہے تھے حضرت تھانوی. ترک دعویٰ کو میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کس نے، میں تو نام و نشان بیٹھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیستی، گمنامی اور یہ چیزیں ہیں، جتنا آدمی اپنے کو گم کرے ہو رہے ہیں اللہ بڑھائے گا. العجز فخر، عاجزی میرے لیے اپنے کو عاجز ہی سمجھو. اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو ایسا کیا ہے نماز حی علی الصلاۃ، اس میں بھی عاجزی سمجھایا. لا حول ولا قوت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ ہم مسجد میں نہیں آ سکتے بغیر آپ کے حول و قوت کے. نہیں اللہ ہوتی ہے کہاں بات ہے. جس کو توفیق ہوتی ہے وہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں. اجابت کی حول و قوت کی بڑی اہمیت ہے. حول و قوت کی علامہ شاہ نے لکھا ہے کہ کسی شیخ سے کسی نے کہا کہ حضرت اگر کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو اور ادھر مؤذن کہے آؤ نماز کی طرف، بھائی اللہ کیا کرنا چاہیے؟ کہا چھوڑ دو عرش کے پائے کو. عجیب داعی اللہ، اللہ کا دائی بنا رہا ہے، دعوت کرو اس کی، چھوڑو پھر جا کے عرش پکڑ لینا. ہو گئے عجیب داعی اللہ، اللہ کے دائی کی اجابت کرو. عرش کے پائے چھوڑ دو اس کو. خدا چاہتا ہے کہ ایک اپنی بات ہے جی، میں نے منع حضرت کہا حضرت میں جنت کی آئی ہے رہتا ہوں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. صفوف جہاں ہیں 5 ریاض الجنت ایک جگہ ہے، آگے کیا ہے؟ تو میں نے کہا چونکہ صف اول کی فضیلت ہے تو پھر میں ریاض الجنت میں نہیں رہتا، میں صف اول میں جاتا ہوں. بہت خوش ہوئے وہاں سمجھ گئے. نہیں وہاں سے پھر آ جاتا تھا. بہت خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی بخش دے. معمولی رعایت ادب بڑی دولت. الطرق کلھا آداب، طریق سب ادب ہے. الطرق کلھا آداب، جتنے لوگ پہنچے ہیں آداب کے ذریعے سے پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وہ وہی سمندر کے بالمقابل شبنم کی طرح ہے. یہاں کی جو چیزیں ہیں سب عجیب غریب عطیات کمالات کا سمندر ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اسے عالی ہمت اشخاص کی نظر عالم آخرت میں ہوتی ہے. اس دنیا کے کچھ کتاب میں لکھے ہیں عالی صفت لوگوں کی نظر دنیا پر نہیں رہتی، آخرت. ہم کو تو وہاں طے کرنا ہے، وہاں جانا ہے. وہاں جائیں گے تب طے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں تک پہنچائے. حوصلہ رکھو وہاں تک پہنچنے کا.
اللہ پہنچائے گا، نیت رکھو۔ یہ بہت زبردست ہے ایسے ملفوظات، یہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب سناتے تھے، تو کہیں ہم نے سنا بھی نہیں، کسی کو سناتے ہوئے نہیں سنا، لیکن ان کے نہیں خاص مکتوبات پاس 7,000 ان کے خلیفہ تھے، 7,000، لیکن ہے کرے حالات۔ اس عالم فانی کے معاملات اس عالم آخرت کے معاملات کے ساتھ ایک نمونہ سے زیادہ نسبت نہیں رکھتے، بس وہی سمندر کے بالمقابل شبنم کا حکم رکھتے ہیں، سمندر ٹھاٹر مارتا، تمہارے عمل کی حیثیت کیا ہے اس کے سامنے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اسی عالی ہمت اشخاص کی نظر عالم آخرت پہ ہونا چاہیے۔ عالی ہمت مخلوق پر نظر رکھو، کچھ نہیں بنا سکتے۔ گلستان ایک واقعہ لکھا ہے کہ کہیں دعوت تھی، ایک بزرگی کہا جائے دعوت تھی، جب کھانا کھا کے آئے کنڈی کھٹایا، لڑکے نے کہا جلدی کھانا تیار کرو ہے، میں نے کہا ابا آپ تو فلاں امیر کے یہاں کھانے گئے تھے، اس کے بعد کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں نے کم کھانا کھایا ہے تاکہ کام آئے۔ تو لڑکا انہیں کے تھا، کہا نماز بھی پڑھ لو تاکہ کام آئے، کھانا کم کھایا تاکہ ہم کو بزرگ سمجھے، جب یہ کیا تو یہ بھی کرو، نماز بھی پڑھ لو اپنی۔ نماز تو سمجھ گیا وہ کہ کھانا کم کھایا ہے تو عبادت زیادہ کیا ہوگا، ہے نا؟ خواجہ محمد معصوم ہو گیا۔ طریق ہے اس میں تو اللہ ہی پہ نگاہ رکھنی ہوگی۔ اللہ میں تو ان پر مر مٹا نہ سے تو کیا بھیجا کیا، ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی۔ اسے عالی ہمت اشخاص کی نظر عالم آخرت پر ہوتی ہے، اور وہ اس عالم فانی کے کمالات سے فریب زدہ اور سیراب نہیں ہوتا ہے۔ اڑ بھی رہے ہو، کیا اڑ رہے ہو، مکھی ہو گئے، پانی پہ بھی چلنا کیا ہے، ہوا میں اڑنا کیا ہے، اپنے کو مٹانا اللہ کے سامنے یہ اصل کام ہے۔ ان کے وجود کے سامنے اپنے وجود کی نفی کر دیا ہمارے بزرگوں نے۔ وہ عالم فانی کے کمالات سے فریب زدہ اور سیراب نہیں ہوتے، اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، سرور انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی خبر دی گئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن۔ کیا کیا حالات ان کے تھے، کمالات تھے، سیر ہوتی تھی، معراج ہوئی، لیکن اس کے باوجود حال کیا تھے؟ کان رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ دائم الحزن رہتے، غمگین رہتے تھے، وہاں کے سوچ کے غمگین ہو جاتے تھے۔ امروز خوش پردہ خوش نہیں، آج کے دن اچھا ہے، کل کے دن اچھا نہیں ہے۔ امروز خوش پردہ خوش نہیں۔ آپ دائم الحزن، کسی حضور کے حالات تھے، کمالات تھے، معراج ہوئی، سب چیزیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود دائم الحزن رہتے، حزن غمگین رہتے، متواصل الفکر رہتے تھے، ہمیشہ فکر رہتی تھی، فکر میں کیا ہوگا، مشاعر بھی اچھے رہتے ہو۔ میں تو کیا ڈال رہے تھے ماشاء اللہ، اب کبھی سنے میں نہیں ہوگا کسی نے، تو پیر شدی یہ پڑھے ٹہل رہے تھے، اور یہ پڑھے ٹہل میں تو پیر شدی حافظ از میں قدر بے روش ہو رندی وہ وسنا کی درحد شباب ہوگا۔ اے بڈھے، اب تو تم بڈھے ہو گئے، حافظ کا شعر ہے، حافظ کہہ رہا ہے، اے حافظ تم بڈھے ہو گئے، رندی ہو ذاکی آزادی جوانی میں بہتر تھے، بوڑھے ہو گئے، ابھی اس میں لگے رہو گے۔ یہ میں نے خود ماشاء اللہ صاحب سے کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا،
نہ کبھی پڑھتے تھے کے سامنے. میں گیا تھا اتفاق دے پڑھ رہے تھے جو پیر شدی حافظ از میں کا بیر وشو رندی و حوصلہ کی درہد شباب. جوانی میں سب تھا، ختم ہو گیا، اب بوڑھے ہو گئے، اب بھی اسی میں رہو گے. وہ اس عالم فانی کے کمالات سے فریب زدہ نہیں ہوتا، دھوکے میں نہیں پڑتا. آج ہے کل نہیں، دنیا ہی نہیں رہے گی، یہاں کے کمالات کیا رہیں گے. عالم فانی کے کمالات سے فریب زدہ اور سیراب نہیں ہوتے اہل اللہ. اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل فکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے بڑھ کے طریق کس کا ہوگا؟ اس آپ سے بڑے صوفی کون ہوگا؟ دائم الحزن، غمگین رہتے تھے. کیا ہوگا وہاں؟ اللہ ہوگا. دعا کیجیے ہم لوگ. جب نبی ہمارا غمگین رہا پوری زندگی، ہمارے شمار کیا مجال ہے؟ اصل طریقے حضر کا پیدا ہونا، سب سے اعلیٰ حال حضر کا پیدا ہونا. حضر و غم کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آتا ہے رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں رہتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم فکر اور غم میں رہتے تھے، اور آپ اس دنیا سے منہ موڑ کر الرفیق الاعلیٰ اللہ، جو اللہ کی طرف رفیق اعلیٰ سے مل گئے، جو برتر اے اللہ، جو برتر ساتھی ہے، کہتے ہوئے آخرت کے طرف رحمت فرما گیا رفیق اعلیٰ. اللہ ہم لوگوں کو بھی خاتمہ بالخیر فرمائے، ایسے ہی فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا بہتر فرمائے. اور ظاہر ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں یہ حزن غم دور ہو جائے گا. یہ حزن غم وہاں تو یہ کہا لا تحزن، یہ ہے غم نہ کرو. خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں کہ تم حزن یہاں کرو گے تو کہا جائے گا لا تحزن، اور جب یہی تم نے حزن نہیں کہا تو کیسے کہا جائے گا کہ لا تحزن؟ جب حزن رہے گا، غم رہے گا، تب نہ کہا جائے گا غمگین نہ ہو. کسی کی ماں مر گئی، بیٹا مر گیا، وہ خوب ہنس رہا ہے تو کوئی کہا جائے گا غم نہ کرو؟ کہے گا جائے گا اس دنیا سے منہ موڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کہتے ہوئے آخرت کی طرف اتار گئے. یہ تو آخرت کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ آخرت کے ایام گزار رہے ہیں. ہے تو دنیا، لیکن دیے گئے ہیں آخرت کے درستگی کے لیے. اور ظاہر ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں یہ حضر دور ہو جائے گا، کیونکہ وہ مقام حضر کا مقام نہیں ہے. حضر کا مقام دنیا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کو آخر میں اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائے گا. جب راضی ہوں گے پھر حضر و غم کیا تھا. حضور فرمائیں گے کہ ہم راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ہم کو جنت ملے گی. حضر کا مقام نہیں ہے. یقیناً آپ کا پروردگار آپ کو عنقریب ایسی دولت فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. حضر کے بعد کہا جاتا ہے کہ غم گئے، حضر ہی نہیں تو کیا کہا جائے گا حضر نہ کرو. اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے. جس معاملے کا آخرت میں وعدہ کیا گیا ہے اس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے، موت ہی سے معلوم ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی موت ہی سے معلوم ہو جائے گی کہ ہمارا معاملہ صحیح چلے گا. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب.
موت تو پل ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچاتا ہے، پل ہی سے جاتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملاقات کا امیدوار ہے تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کوئی ساتھ یقیناً آنے والی ہے، آئے گی، ایک دن آئے گی. اس بارے پہ ایک اشارہ ہے. اس بارے اگر کسی شخص کو نماز میں جو مومن کی معراج ہے اور دنیا سے ٹوٹنے آخرت سے مل جانے کا ذریعہ ہے، یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، نماز میں حاصل ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ اور خدا بزرگ و برتر کے درمیان جو حجاب حائل ہے وہ نماز کی حالت میں اٹھ جاتا ہے. آپ بتائیے گا. اور حدیث شریف میں آیا ہے ارحنی یا بلال، اے بلال ہم کو راحت پہنچاؤ. دیر ہو جاتی تھی اردو بلاتے اذان کو راحت پہنچاؤ. اور یہ بھی ہے ان کے ساتھ مجدد صاحب نے کہا جب بہت دیر عبادت کی ہو جاتی تھی تو حضرت عائشہ سے حضور فرماتے تھے کچھ ادھر سے بات کرو تاکہ دل بہلے، ادھر آؤں میں. نماز کے لیے اذان دے کر مجھے راحت دو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اسی طرح اشارہ ہے. مختصر یہ کہ رضا اور خوشی کا مقام آخرت، یہاں خوشی نہ ڈھونڈو. اور درد و محرومی کا مقام دنیا ہے. اس مقام دنیا کا بہترین سامان، اس دنیا کا بہترین درد و دو انگوں ہے. یہاں درد پیدا کرو تاکہ درد کا انعام تم کو ملے. درد یہاں کی جگہ ہے اور درد کا عوض وہاں آرام ہے. اس دسترخوان کے سب سے اچھی نعمت سوز و گداز ہے. اس دسترخوان کے سب سے اچھی نعمت یہاں کا آرام بے آرامی میں ہے. اور یہاں کا ساتھ سوز میں، ساتھ سوز رکھو تو وہاں ساتھ پاؤ گے. یہاں وصل طلب کرنا کوزے میں دریا گزارش کرنا، یہاں وصل نہیں ملے گا. جیسے کوزے میں دریا تلاش کرے ناممکن، اسی طرح یہاں بھی نہیں. آخرت کا معاملہ الگ ہے. آفتاب کو پانی کے طرح میں دیکھنا ہے. اس دنیا آخرت کے لیے، اس دنیا آخرت کے لیے. اس دنیا کے حیثیت کھیتی کی سے ہے. کھیتی جس قدر زیادہ کی جائے گی پھلوں کی توقع اسی قدر زیادہ ہوگی. یہ دنیا دار عمل ہے، دار اجر آگے ہے. عمل کے وقت اجر طلب کرنا لا حاصل ہے. مزدور شامی کی دوپہر میں تھوڑی آج مانگتا ہے، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی دے دے تو کوئی تعجب بھی نہیں. اچھا بہت ہوگا. اور یہاں جو کچھ دے دے گا اللہ تعالیٰ یہاں کا اجر ہے، وہاں کے اجر سے کمی نہیں ہوگی، وہ اجر پورا ملے گا. آخرت کا جو اجر ہے دنیا کے اجر میں کچھ مل جائے اس سے کمی نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، کیا یہ کو دنیا میں کیا آخرت میں بھی ملے گا. بہرحال یہ اپنے ایک خلیفہ کی تعریف کیا ہے. فلاں آدمی بچپن ہی سے اللہ والوں کی خدمت
اور تربیت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے اوقات طاعت میں صرف میں ہیں، اور جو اسباب معیشت کی قلت اور کمبر کے غرض سے پریشان ہے، اسے ان کی طرف توجہ کرو. یہ بھی سفارش بھی کیا ہے بہت بڑے ہیں لیکن معاشی اللہ سے کوئی کمزور ہے، تم کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھو. اسی وقت ختم کر دیا بس مختصر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر، ان کے احوال قائم رہنے کی توفیق بخشے. آخر میں سب سے مؤثر مکتوبات بادشاہ حسین سمجھتے تھے، اس وقت کیونکہ ہم لوگ وہیں رہے اور جو ہے تو نام بھی نہیں سنیں گے مکتوبات معصومیہ میں مجدد صاحب کے اوقات خواجہ محمد شیخ عبدالحق مہدی دہلوی کے بعد کھڑا کر دیتے تھے لوگ، سب آتے تھے، سب خواجہ بولے سبھی تو آتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. طبیعت ہماری بھی دیکھ رہی ہیں کچھ کمزوری سی ہے، لیکن آپ لوگ ایسے ہمت کر کے بیٹھ جاتا ہوں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کرتے ہی رہتا ہوں کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ صحت کام ہے. حضرت نے مجھ سے کہا کہ قمر زمان ہماری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا ہے تو حضرت تعلیم کچھ، یہ سب کام تو ہو ہی رہا ہے. ہم نے مارے اس سے کہا دیا، کہا جی صحت جب رہتی ہے تو اشارہ سے کام ہوتا ہے. اس کو پسند نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا نا کہ ہم دعا کرتے ہیں آپ صحت کے لیے، ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو باوجود بیماری کے کام تو ہو رہا ہے. کہا یہ کام تو ہوتا ہے، اشارہ سے نہیں ہوتا. صحت رہتی ہے تو اشارہ سے کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا معاملہ ایسے فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم مذهب الباس رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.